پیکر تسلیم و رضا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند ارجمند تھا اور اپنے والد کی طرح اول العزم، ثابت قدم، عزیمت و استقامت، تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھا۔ محبوبان الہی کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان نثاری تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب و اقرب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحان و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انہیں برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل، گہرا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ و قربانی و استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے، یہاں تک کہ عقیدہ توحید بیان کرنے اور بت کشی کی پاداش میں آپ علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام عظمت دین اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح ثابت قدم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک جاری ہوا، ہم نے حکم دیا آگ کو، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابھی آزمائش ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے بعد اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ کو پاران کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ یہ بھی کوئی معمولی امتحان نہ تھا، سخت آزمائش کا مرحلہ تھا، بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کا ثمر، قلب و نظر کا چراغ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کو آپ صرف حکم الہی کی تعمیل میں ایک بے آب و گیا مقام پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت جوش میں آ جائے اور حکم ربانی کی تعمیل میں لغزش ہو جائے۔ ان کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری آزمائش کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں امتحانوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات متواتر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کا پیکر بن کر تیار ہو گئے۔ چونکہ اس امتحان و آزمائش میں بیٹا بھی شریک تھا، اس لیے باپ نے اطاعت شعار اور فرمانبردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور اپنے نوعمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی فرمانبرداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند ارجمند تھا اور اپنے والد کی طرح اول العزم، ثابت قدم، عزیمت و استقامت، تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کی پیکر تھا۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تھا تو بیٹے کے سر پر بھی ذبیح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی سلب اثر سے عقائد و جہاں، تاجدار انبیاء، شفیع روز و جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے۔ اس لیے وارث نبوت نے بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر کو جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی اور انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے مشرِ راہ بن گئے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اے ابا جان، میں روؤں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا۔ اب آپ چلیے اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری کو چلانا شروع کیا تو آسمان دنیا کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی اور تسلیم و رضا کا یہ عالیشان منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن رب کریم کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے بارگاہ خداوندی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ایک عظیم اور یادگار قربانی تھی، جس کی مثال دینے سے آج تک دنیا قاصر ہے۔ چشم فلک نے بھی اطاعت الہی کا ایسا منظر نہ دیکھا تھا۔ صبر و استقامت اور جان نثاری بھی حیرت تھے کہ ایسا باپ جسے بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی، اسی پر وہ چھری پھیرنے چلا ہے۔ خدا پاک نے خود ان کی ایسی تربیت کی تھی، شعور و فکر و دانائی کی وہ دولت انہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پوری تاریخ انسانی میں ایک منفرد اور بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی اس عظیم المرتبت قربانی کو تا قیامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قانون الہی بنا دیا گیا ہے۔ قربانی در حقیقت اس وعدے کو دہرانے کا نام ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور رہنمائی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ بندگی کے اظہار کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا بندہ مومن کا شیوا ہے۔ قربانی کا مقصد اصلی تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ عظیم سنت ابراہیمی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم دین کی عظمت و سربلندی، اسلام کی ترویج و اشاعت، اسلام کی بقا اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ بلا شبہ جذبہ قربانی کا شوق بارگاہ الہی میں ہمارے تقویٰ کا اظہار اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔